نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسمونہ کے بعد سورہ احزاب کی ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے. اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرتا ہو. حاضرین اکرام، ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے میں چل رہے ہیں، اور ربیع الاول کے مہینے کی کچھ خاص خصوصیت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی 9 تاریخ کو، 9 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اکثر احادیث یہی بتاتی ہیں اور یہی صحیح تاریخ، اور اس لیے بھی اہم ہے یہ مہینہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا. دنیا کا ہر مسلمان، ہر جاننے والا نہ جاننے والا یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا. اس میں کسی کو شک نہیں، اس میں بے شمار احادیث ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، جو آج کا دن ہے، آج کی تاریخ. لیکن اسلام نے نہ ہمیں خوشی منانے کا حق دیا ہے، نہ غم منانے کا حق دیا ہے. غم منانے کے لیے 3 دن سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج وفات کی تاریخ ہے، لیکن پھر بھی ہم غم نہیں مناتے، اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد نہیں منایا، اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے ہیں، اور صحابہ اکرام نہیں منائے تھے، اس لیے ہم نہیں مناتے ہیں. لیکن بعض نادان مسلمان جن کو شیطان نے ایسی پٹی پڑھا دی ہے، اس نے یہ کہلوایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہوئے تھے ان کے ہر بچے کو معلوم ہے 12 ربیع الاول کو. اس کے باوجود شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس دن ان کی خوشی منائی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی. اسی لیے یہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جشن منا کر یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سماج میں جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگا دیتے ہیں، ہری جھنڈیاں، جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا لکھا جاتا ہے، کہیں جشن آمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جاتا ہے، جشن میلاد لکھا جاتا ہے، فلاں فلاں آپ دیکھتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں. بہت سارے مساجد کو آپ نے چراغاں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، بہت ساری جگہوں پر لائٹنگ وغیرہ کے ذریعے سے سجایا جاتا ہے اس ربیع الاول کے اس مہینے میں، اور خاص کر آج کی تاریخ کے لیے، آج کی اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کے لیے. اور بہت سارے لوگ جلسے کرتے ہیں پورے 12 دن، اور آخری دن اس کا جلوس مناتے ہیں
اور بے تحاشا خوشیاں منانے کے نام پر بہت سارے گندے کام کرتے ہیں جس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے، ہمارا سوال یہ ہے کہ جب ہم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں نہیں مناتے ہو، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہیں، صحابہ اکرام نے نہیں منایا اور تابعین نے نہیں منایا، اس لیے ہم بھی نہیں مناتے۔ ہم یہ جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم اصل میں گستاخ رسول ہو، تم اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتے ہو۔ جب ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو، یا اس دن کی میلاد کیوں مناتے ہو، اس دن خوشیاں کیوں مناتے ہو، تو یہ لوگ کہتے کیا ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے سچی محبت کا عملی تقاضا دکھاتے ہیں، یعنی ہم پروو کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ہی سچی محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ان کے ایک شاعر نے کہا، نثار تیری محبتوں میں ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے اس جہاں میں نہیں مناتے خوشیاں کوئی بھی۔ یعنی ان کے ایک شاعر نے کہا کہ ربیع الاول کی خوشی تو اتنی بڑی خوشی ہے کہ کوئی اور عید کی خوشی بھی ہم اتنی بڑی خوشی نہیں مناتے جتنا ربیع الاول کی ہم خوشی مناتے ہیں۔ یعنی یہ کہ نہ بقرعید میں اتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے، نہ جو ہے ہمیں عید الفطر میں ایسی خوشی ہوتی، جیسی خوشی ہم ربیع الاول کے 12 تاریخ کو منا کر کے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اصل میں اللہ کے نبی سے سچی محبت ہم دکھا رہے ہیں، پرو کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں کوئی بھی عید نہیں مناتا، یعنی سوائے ابلیس کے اس جہاں میں تمام کے تمام لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور اگر کوئی شخص خوشی نہیں مناتا ہے تو وہ ابلیس ہے، وہ ابلیس کا ساتھی ہے کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں خوشی نہیں مناتے ہیں، یا عید میں، یا یہ کہیے کہ برتھ ڈے کے دن خوشی نہیں مناتے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لوگ ابلیس اور اس کے ساتھی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا اس لیے نہیں مناتے ہیں، اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا اس لیے نہیں مناتے۔ ہم اصل میں سچی محبت کا تقاضا ہم پورا کرتے ہیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گستاخ رسول، اور دنیا کو بھی یہی سمجھاتے ہیں یہ لوگ، اور غیر مسلم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو خوشی کیوں نہیں مناتے، جبکہ اس زمین پر، اس دنیا میں قانون یہ ہے کہ ہر بڑے آدمی کے برتھ ڈے کی خوشی منائی جاتی ہے، جشن کی خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے نبی کی خوشی کیوں نہیں مناتے، یہ سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسی خوشی نہیں مناتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا کیا ہے، ہم اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ ایسے بے شمار کام کرتے ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، جو کہ جائز نہیں ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم میں سے کسی نے شاید خوشی نہیں منائی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید کی ایسی دولت دی۔ اللہ کے بندو، اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی لذت تم اپنے دلوں میں محسوس کرو گے اسی وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جو محبت کے تقاضے ہیں اسے پورے کرو گے۔ یہ لوگ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سچی محبت کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات ہم اور آپ کو معلوم ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، ہم خود اللہ کے نبی کی احادیث سے ہم پوچھیں۔ میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی احادیث پر رکھ کر پوچھوں، آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اپنی زندگی کو رکھ کر پوچھیں کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں تو دو باتیں آج یاد رکھ کر جانا، دو ہی سبق میں آج آپ کے ذہن میں رکھ کر بٹھانا چاہتا ہوں، دو سبق یاد رکھ کر جانا، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا میں اللہ کے نبی سے سچی محبت کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا سب سے پہلا کام یہ ہے، ایک مسلمان کو جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت ہونی چاہیے۔ ہماری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ایک دن آ جائے اور ہم جھنڈیاں اٹھا کر کے جلسے جلوس کریں اور نعرے لگاتے ہوئے کہیں لبیک یا رسول اللہ، ہم ہی سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ہم ہی سچے محبت کرنے والے۔ نہیں، دراصل یہ دغا باز ہیں، جھوٹے ہیں، یہ اپنی محبت میں، اللہ کے نبی کی محبت میں جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ آج جتنا یہ محبت اور خوشی کے نام پر یہ باہر نکلتے ہیں، اپنے صحیح کپڑے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، ٹوپیاں لگا کر نکلتے ہیں،
ان کے جلوس میں حاضر ہونے والے لوگوں سے پوچھو کہ آج فجر کی نماز کتنے لوگوں نے باجماعت نماز ادا کی؟ کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے؟ نہیں، ہماری یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے تھے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، کس دن انتقال ہوئے تھے یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشن ہمیں دیا، کیا پیغام ہمیں دیا، کیا میسج ہمیں دیا، اور اس میسج پر ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ یہ اصل جو ہے سب سے بڑا کوشچن ہے، جو ان کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تمام انسانوں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہر چیز سے بڑھ کر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم اس وقت تک سچے مومن نہیں بن سکتے، تم ایمان والے نہیں بن سکتے، سچے محبت کرنے والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگو۔ یعنی یہ کہ میں نماز کے وقت میں نماز کو نہ آؤں اس لیے کہ میری بیوی نے کسی کام کا حکم دیا، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے بڑھ کر میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میں نماز کے لیے آنے کے وقت میرا بچہ جو ہے روتا ہے، ستاتا ہے، جس کی وجہ سے میں نماز چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں، یہ اللہ کے نبی سے سچی محبت نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ تمام کاموں کو دیکھ لیں زندگی کے، اللہ کے نبی سے سچی محبت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اسے کر کے دکھائیں۔ تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث آپ اپنے ذہن میں رکھیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابی راوی کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کچھ صحابہ اکرام مل کر کھڑے ہوئے تھے۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو حضرت عمر کے ہاتھ میں ڈال دیا، گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمر میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا ہاتھ نہیں تھاما، میرا ہاتھ تھاما ہے اللہ کے نبی نے، اس لیے خوشی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان کے سوا، یعنی اپنی جان کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم ابھی تک مومن نہیں ہوئے، تم مکمل مومن نہیں ہوئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، یعنی اللہ کے نبی سے خوشی سے محبت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہر چیز سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں سوائے اپنی جان کے، یعنی جب اپنی جان کی پرواہ کرنے کی باری آئے گی پہلے اپنی جان کو میں حفاظت میں رکھوں گا، پھر آپ کی جان کی میں حفاظت کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم ابھی مومن نہیں ہوئے، تمہارے اندر مکمل ایمان داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب تو سن لیجیے، اب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میں اپنے دل میں یہ جو ہے پوری طرح یقین کر چکا ہوں کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، آپ کو چاہوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تم سچے مومن بنے ہوئے، اب جا کر تمہارے اندر پورا ایمان آ چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی۔ تو حاضرین، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہی سب سے بڑا اور سب سے کٹھن تقاضا، سب سے مشکل کام ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرنا۔ کیا اللہ کے نبی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے نعرے لگائیں، کیا جھنڈیاں ہلائیں، کیا ہم جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گھروں پر جھنڈیاں لگائیں، کیا ہم اپنے مسجدوں کو سجائیں؟ یہ اس کا مطلب ہے؟ یہ اس کا مطلب نہیں، معاف کریں اللہ کے بندو۔ اصل مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جیسے اخلاق اپنی زندگی میں کر کے دکھائیں ویسے ہم کر کے دکھائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان مکمل سنتوں کو اپنی زندگی میں ہم لاگو کریں، ہم اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا پھرتا سچا محبت کا ہم جو ہے ثبوت دیں، یہی اصل محبت ہے۔ ایک آدمی ایک ایکٹر سے محبت کرتا ہے، کسی جو ہے فلم اسٹار سے محبت کرتا ہے، تو اس کے جسم میں، اس کی زندگی میں، اس کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی جھلک معلوم ہوگی۔
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں ایکٹر سے محبت کرتا ہوں، تو وہ سامنے والا کہے گا تم جھوٹے ہو، تمہارے اوپر کوئی ایسی نشانی نہیں کہ جو اس ایکٹر کے اندر ہے، نہ تمہارے بالوں میں ہے، نہ تمہارے ناخن میں ہے، نہ تمہارے جسم میں ہے، نہ تمہاری داڑھی میں ہے، نہ تمہارے کپڑوں میں ہے، کسی میں اس کی نشانی یا اس کی کوئی بو باس نظر نہیں آتی۔ تو جب تک آدمی اس کی کوئی نہ کوئی نشانی اس کے ساتھ نہیں رکھے گا یا مکمل اس کی طرح چلنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو دنیا والے سمجھیں گے کہ تم سچی محبت نہیں کرتے اس ایکٹر سے۔ یہی معاملہ میرا اور آپ کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے ہر روٹین میں، چاہے میاں بیوی کی حیثیت سے ہو، چاہے باپ بچوں کی حیثیت سے ہو، چاہے ماں بیٹی کی حیثیت سے ہو، ہر لحاظ سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر چلیں، تو یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ سچی محبت کرنے کا مطلب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا؟ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان لا چکے ہو لیکن پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوں گے تو مکمل ایمان نہیں ہو سکتے، تم پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی ہر سنت کو فالو کرنے لگو، یہی سچی محبت ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ایک ایک منٹ صحابہ اکرام لکھا، صحابہ اکرام نے یاد رکھا، لوگوں تک پہنچایا۔ صحیح احادیث کی روشنی میں ہماری آپ کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اگر ہم پیش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح سے لے کر شام تک، رات تک جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ایسی سنتوں کو زندہ کر کے اپنی زندگی میں لانا، یہی اصل سچی محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نعرے دینا اصل محبت نہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو آج کے پیغام کے طور پر میں دینا چاہتا ہوں یہ کہ ہماری زندگی کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ ایسا گزرے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، تبھی چل کر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سچے قرآن و حدیث پر چلنے والے، سچے اہل حدیث، سچے فلاں سلفی، فلاں فلاں جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں اسی وقت مکمل ہوگا جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ دوسرا پیغام جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو کچھ لائی گئی ہے اس پر مکمل طور پر ہم اور آپ عمل کر کے دکھائیں، یہی اصل سچی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہ مان لے۔ جج کسے ماننا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی معاملے میں ہم قدم رکھنا چاہتے ہیں، کسی بھی کام کو ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی نے اس کام کو کیسے کیا ویسے کریں، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو تعلیم دی، صحابہ اکرام نے ایسے کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی جب بھی میں اپنے گھر میں رہتا ہوں آپ کی یاد مجھے آنے لگتی ہے، اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کی یاد مجھے آنے لگتی ہے تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں، اور جب تک میں آپ سے آ کر نہیں مل لیتا، جب تک آپ کی چہرے کو میں نہیں دیکھ لیتا، تب تک میرے دل میں قرار نہیں آتا، اطمینان نہیں آتا۔ اللہ کے نبی جب میں سوچتا ہوں آپ کی موت کو اور میری موت کو تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں۔ یعنی یہ کہ آپ بھی مر جائیں گے، میں بھی مر جاؤں گا، آپ تو جنت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ سب سے اونچے درجے میں رہیں گے، اور اگر میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں گیا بھی تو نچلے درجے میں رہوں گا، اس لیے کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جنت میں رہیں گے۔ تو میں اپنی موت اور آپ کی موت کو سوچتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں اللہ کے نبی، کیونکہ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں پر یہ بات سن لی، ان کی اس شکایت کو، ان کی اس خواہش کو، ان کی اس تڑپ کو اللہ رب العالمین نے سن لیا، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہے گا،
کل قیامت کے دن جنت میں وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، صدیقین کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا۔ جو آدمی بھی اچھا عمل کرے گا اس آدمی کو اللہ رب العالمین جنت دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی عطا کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جنت میں رکھے گا۔ تب صحابی کہتے ہیں میرے دل کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن سے بڑھ کر ہمیں کسی اور دن خوشی حاصل نہیں ہوئی۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ میرا عمل بڑے صحابہ اکرام جیسا نہیں ہے، میرا عمل ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں رہ سکوں، لیکن اللہ کی قسم میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہوں، تو یقیناً اللہ رب العالمین مجھے بھی ان کے ساتھ رکھے گا، اس لیے کہ میں حقیقت میں سچی محبت اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم سے کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگایا، وضو کرنے کے لیے وضو کا پانی منگایا اور وضو کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرنے لگے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی جو گرنا چاہیے نیچے زمین پر اسے گرنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ سب کے سب صحابہ اکرام دوڑ کر کے اوپر پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پانی کو حاصل کر کے اپنے جسم پر مل رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن حارث کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اس محبت کو ہم پرو کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی، اسی لیے ہم آپ کے تبرک کو حاصل کر رہے ہیں اور آپ کے جسم سے لگے ہوئے پانی کو اپنے جسم پر ملنے کو ہم تبرک سمجھتے ہیں، محبت سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَحَبَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول محبت کریں تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم امانت داری کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو۔ تین باتیں اللہ کے نبی نے کہا کہ اس پانی کو لینے سے حقیقت میں تمہارے سے محبت ثابت نہیں ہوگی۔ محبت کب ثابت ہوگی؟ جب تم امانتوں کو مکمل طور پر زندگی میں ادا کرو گے۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولو، سچ بولو۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے پڑوسیوں کو کبھی ایذا نہ دینا، کبھی تکلیف نہ دینا۔ تین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، اور کہنے کے بعد کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کریں تو یہ تین کام کرو، اس کے علاوہ جو کام تم کر رہے ہو حقیقت میں یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی یہ تبرک ہے، حاصل کرنا جائز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن حقیقت محبت جو ہے کب ثابت ہوگی؟ حقیقی محبت تمہارے کسی اور کام کے کرنے سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اسے کرو گے تو حقیقت میں تم اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کر رہے ہو۔ اس کو چھوڑ کر دوسرے کام جو دنیا والے کر رہے ہیں ایسے کام کرتے رہو گے، یقیناً یہ بدعات ہیں، یہ گمراہیاں ہیں۔ آپ یقین مانیں یہ بدعات و گمراہیاں ہر سال بڑھتے جائیں گے، ہر سال نئی شکل میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں عید مناتے ہیں، بقرعید اور جو ہے عید الفطر، جب سے ہم چھوٹے تھے تب سے، اور انشاءاللہ زندگی بھر ہم ایسے ہی منائیں گے جیسے احادیث میں ثابت ہیں، اور ہر سال ہم ویسی ہی عید مناتے ہیں۔ لیکن یہ عید جو ربیع الاول کے نام سے لوگ مناتے ہیں، اللہ کے نبی کے جشن کو مناتے ہیں، اللہ کے نبی کی پیدائش کی خوشی کا دن مناتے ہیں، آپ دیکھیں ان کی عیدیں ہر سال بدلتی رہیں گی۔ آج یہاں تک یہ شکل اختیار کر لی گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے کچھ شہر ایسے ہیں جہاں عید میلاد النبی کے نام سے 2 رکعت نماز بھی پڑھی جاتی ہے صبح میں۔ آپ چھوٹے میں یہ چیز نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن آج اللہ کی قسم یہ چیز ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے۔ یہ دراصل بدعات ہے، خرافات ہیں، جو دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، چاہے وہ اچھی بدعت ہو چاہے وہ خراب بدعت ہو، ہر بدعت تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گی اور ہر گمراہی تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اللہ کے بندو، جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو نہیں کریں گے جہنم کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ حقیقت میں وہ لوگ محبت نہیں کر رہے ہیں جو صرف دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، نعرے بازی کر کے
سال میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر پورے جشن منا کر کے پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم اصل محبت کرنے والے ہیں. یہ بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کریں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے امپورٹنٹ ہوتا تو کیا اللہ کے نبی نہیں کرتے؟ کیا صحابہ اکرام نہیں کرتے؟ کیا تابعین نہیں کرتے؟ لیکن کسی سے آپ یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی خوشی منائی ہو، صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوشی منائی ہے. جب اللہ کے نبی نے نہیں منایا، صحابہ اکرام نے نہیں منایا، تو میں اور آپ کیسے منا سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسول. لوگوں ایسے میری عزت میں احترام میں غلو نہ کرو جیسے جو ہے پچھلے لوگوں نے غلو کیا تھا. یہود و نصارہ نے اپنے نبی کو اپنے رب کا حصہ مانا تھا، ایسے تم نہ کرنا. اور یہ بات یاد رکھ لو، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ سمجھو، اللہ کا رسول سمجھو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تھوڑا بھی عزت و احترام میں غلو کریں گے، زیادتی کریں گے، یہ گمراہی ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی ماشاء اللہ وشئت، اللہ کے نبی آپ میرا ایک کام تھا جس کی خواہش آپ کو بھی تھی کہ میرا کام سکسیس ہو جائے. اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، اللہ نے چاہا وہ کام بھی ہو گیا اور آپ نے بھی چاہا تو کام ہو گیا. ماشاء اللہ وشاء کہا اس نے، ماشاء اللہ وشاء، اللہ نے چاہا وہ کام بھی ہو گیا، آپ نے بھی یہی چاہا تھا کہ میرا وہ کام ہو جائے، اس لیے وہ کام ہو گیا. ماشاء اللہ وشئت، آپ نے بھی جو چاہا تھا وہ ہوا، اللہ نے جو چاہا تھا وہ ہوا. فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، کہا ایسا نہ کہو بلکہ یہ کہو ماشاء اللہ ثم شئت. اے اللہ کے نبی جو اللہ نے چاہا وہ کام مکمل ہو گیا، پھر آپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ کام ہو جائے، اللہ رب العالمین کے فضل سے وہ کام پورا ہوا. یعنی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہا کہ واو جو ہوتا ہے، واو یہ جو ہے ایکویلٹی کو بتانے کے لیے آتا ہے. اللہ نے بھی چاہا، آپ نے بھی چاہا، اسی لیے کام ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، تم کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اللہ رب العالمین کے برابر کر دو گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرٹ کیا صحابہ اکرام کو، ایسی عزت میں میری غلو نہ کرنا، ایسے میری فضیلت نہ بیان کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھلائی اور کہا آئندہ زمانہ ایسا آئے گا جو یہود و نصارہ نے کیا وہ سب کچھ تم کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی بچھو کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی گھسو گے، میری امت بھی اس میں گھسے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہی کام آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کے، آپ جو ہے تھوڑا موازنہ کر لیں، دیکھ لیں ہندوؤں کی عید میں اور ان کی عید میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو، ہم کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمیں ان دو تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلا یہ کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کریں. دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی نے جو مشن، جو کام ہم اور آپ کو دیا ہے، اس کام کو ہم کریں، یہی اصل سچی محبت ہے. تیسرا تقاضا یہ ہے، یا تیسرا ڈیمانڈ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، کہ ہم اس پیغام کو، جو ہم نے توحید کا پیغام سنا ہے، سمجھا ہے، ہم نے اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے پہچاننے والے، نہ جاننے والے، ہر ایک تک اس پیغام کو پہنچانے کی تڑپ میرے اندر، آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا تقاضا ہے. ایک اور بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں. جتنا زندگی میں ہو سکتا ہے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کام کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے، محبت کرنے کا جو طریقہ بتایا، اس طریقے سے اگر ہم محبت کریں تو حقیقت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہیں گے. اگر ایسا نہیں تو پھر یاد رکھیں یہ سب جو ہے بدعات، خرافات ہیں جو ہمیں جہنم کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائیں. ہم تمام مسلمانوں میں جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں. یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد میں مصلیان، اور جو ہے جو کچھ خواتین بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرمائیں. جو بھی پریشانیاں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں.
جو بھی ٹینشنز ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ان میں جو بیمار ہیں ان کو جو دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔ جو بھی مسلمان ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائیں۔ ہر قسم کے حادثات سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ مظلوموں کی حفاظت فرمائیں۔ ظالموں کے حق میں ہدایت رکھا ہے تو ہدایت دے، ورنہ انہیں تہس نہس برباد کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے رشتہ دار، والدین، دوست و احباب جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھیں اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھیں۔ جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔